السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک آغاز ہو چکا ہے اور آج یہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور پہلا دن ہے۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص عنایت فرمائے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی ہم صحیح طریقے سے کما حقہ اس کی قدر و منزلت کر پائیں۔ روزہ رکھنے میں کچھ چیزیں ہمارے بھائیوں سے پیش آتی ہیں جن کے بارے میں انہیں بار بار یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ حضرت کیا اس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، کیا ہم کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آج میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنے والی کلپ میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بھول کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص ایسا تھا جو سو کر کے اٹھا اور اسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا، اب وہ کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے اسے یاد آیا تو جس لقمے میں بھی اسے یاد آیا ہے اب اسے چاہیے کہ وہ لقمہ اپنے اندر نہ لے بلکہ اس کو اگل دے اور کلی وغیرہ کر کے اپنا دن بھر جس طریقے سے روزے کی حالت میں رہا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ رہے اور اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت اسی طریقے سے ملتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھول چوک کر کھانا کھائے پانی پیے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ جمع کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا، اب وہ دن میں جمع کرنے لگا، اپنی بیوی سے صحبت کرنے لگا اور جیسے ہی اسے یاد آیا تو اب اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ جمع کرنا ترک کر دے، اور اگر وہ ترک نہیں کرتا ہے اور نیچے نہیں اترتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ وہ حرکت نہ کرے پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آنکھ میں سرما لگایا یا اپنے سر پر تیل لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ جو تیل ہے اس کا مزہ اسے محسوس ہو، یا اسی طریقے سے اگر اس نے سرما لگایا اور سرما لگانے کی وجہ سے اس کے منہ میں یا اس کے تھوک میں اس کے لعاب میں اس چیز کا مزہ محسوس ہوتا ہو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہو جانے سے بہت سے ہمارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت کیا احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نہیں، اگر آپ کو احتلام ہو گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی غسل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک سوال عام طور پر یہ آتا رہتا ہے، اگر کسی شخص کو رات میں احتلام ہوا اور وہ نہا نہیں پایا، غسل نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اس کا آدھا دن یا آدھے سے زیادہ دن گزر گیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو احتلام ہوا اور پھر اس نے اتنی تاخیر کی کہ نماز فجر چھوٹ گئی، تو پھر ایسی صورت میں نماز فجر کی قضا کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، لیکن اگر نہیں کر پایا کسی وجہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگوائے، خواہ رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منجن کرنے سے، گل کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے روزے کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کے لیے مکروہات سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خون نکلوانے یا کہیں پر زخم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا زخم ہو گیا ہے اور اس زخم سے خون نکلتا ہے تو بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دانتوں سے خون آئے اور پھر اسے اپنے اندر نہ لے بلکہ جو خون کے قطرات آ رہے ہیں انہیں وہ اپنے تھوک کے ذریعے سے تھوک کے ساتھ باہر کر دے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر دانتوں سے خون آ رہے تھے اور اس نے اپنے تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ ان خون کے قطرات کو اپنے جسم کے اندر لے لیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
بوسہ لیا، اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا کسی بھی عورت کا بوسہ لیا مگر انزال نہیں ہوا، یعنی اسے احتلام نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا یا بار بار جماع کے خیال سے انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی، جماع نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، لیکن بار بار اس کا خیال کرنے کی وجہ سے، صحبت کا خیال کرنے کی وجہ سے، جماع کا خیال کرنے کی وجہ سے اس کا انزال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور پھر اسے اپنے اندر لے لیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، تل کے برابر اگر تل سے زیادہ کوئی چیز ہو اور اسے چبا کر کے اپنے جسم کے اندر لے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے اور وہ کھانے پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پھر اسے کھانے کو چکھنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کا شوہر بہت ہی ظالم ہے، جو تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی جھگڑے کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسی عورت کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کھانا پکانے کے دوران اپنے زبان سے اس کھانے کو چیک کر سکتی ہے، نمک وغیرہ کیا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ چیک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف اپنی زبان سے وہ چکھے، اندر اس کا مزہ یا بو نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس کا مزہ اندر چلا جاتا ہے، نمک ہو یا اور بھی مسالے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں کے اور بھی سوالات ہیں کہ کیا ناخن کاٹنے سے، سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، بال کٹوانے سے اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پوچھتے ہیں کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ اس چیز کو ایک سمپل طریقے سے سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے جسم کے اندر جاتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے جسم سے کوئی چیز باہر کرتے ہوں، جیسے کہ آپ کا بال ہے، آپ کی داڑھی ہے، داڑھی کٹوانا تو یہ خود ہی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص داڑھی بھی کٹواتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناخن ہے، اگر اپنے ناخن کو الگ کرتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ موئے زیر ناف ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے موئے زیر ناف کو بھی بنا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں روزے کے حوالے سے تو ان سوالات کو آپ کمنٹ کریں یا واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل سے زیادہ اپنے دوستوں کو جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔